الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس نے ہم سب کو یہاں پہ جمع کیا ہوا ہے اپنے ذکر کی محفل میں، اور اس محفل کے لیے ہمیں چنا ہے، ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ آؤ سنو اللہ کے ذکر کی محفل میں، اور ہم اخلاص نیت کے ساتھ آج اللہ تعالیٰ کی اس محفل میں جمع ہو کے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اس کی مغفرت کا، اس کی ہدایت کا، سب کا سوال کرتے ہیں، اور اپنے اپنے دلوں کی گہرائیوں سے اس بات کو سوچیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت چاہیے، سچ میں چاہیے، تو ہمیں ہدایت دے دو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے جو ہدایت مانگتا ہے اس کو ہدایت ضرور ملتی ہے، اور وہ شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ آج تھرڈ ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے. اولاد کی تربیت. یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی ساری ذمہ داری ہم عورتوں پر ہے. اکثر یہاں پہ جو بیٹھی ہوئی ہیں سب لوگ کون ہیں؟ یا تو مائیں ہیں یا بچیاں ہیں جو کہ فیوچر کی مائیں بننے والی ہیں. ایکسکیوز می. اور یہ جو بچیاں ہیں یہی بڑی ہو کے بنیاد، جو ہمارا معاشرے کی جو بیس ہے نا، فاؤنڈیشن، یہ انہی بچیوں سے بنے گی. اور اگر بنیاد فاؤنڈیشن ہماری اسٹرانگ ہو گئی تو ہماری یہ مسلم امہ بھی اسٹرانگ ہو جائے گی. ہم نے عورت کی ذمہ داریاں، اس میں حقوق، اس میں مرتبہ، اسٹیٹس، یہ سارا جو ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے 3 درسوں میں، تو اس کے بعد اس میں یہی آپ سب کو بتایا تھا اس درس میں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ معاش کا بوجھ، جو باہر کماتے ہیں مرد لوگ، دھوپ میں محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پھر پیسہ کما کے لاتے ہیں، عورتوں کو بچوں کو دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے، یہ سارا کام ہم پہ تو ڈالا ہی نہیں ہے بوجھ. یہ بوجھ کس پہ ڈالا ہے؟ صرف مردوں پہ ڈالا ہے نا. اللہ نے ڈیوٹی کو بانٹ دیا ہے مردوں اور عورتوں کے بیچ. اللہ تعالیٰ تو انصاف سے کام لیتا ہے. جب اللہ نے بنایا اسپاؤزز، 2 جوڑے، تو اللہ نے بوجھ بھی آدھا آدھا بانٹ دیا. مردوں کو کہا جاؤ تم مضبوط ہو، تمہیں اسٹرانگ بنایا ہے، تم دھوپ برداشت کر سکتے ہو، تمہاری اسکن اتنی نازک نہیں ہوتی کہ اسکن کینسر ہو جائے یا کچھ ہو، تم زیادہ دھوپ میں کام کرو. اور عورتوں کو کیا کیا؟ ملکہ بنا دیا گھر کی. ان سے کہا تم وقرن فی بیوتکن، اپنے اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھو، آرام سے ٹک کے بیٹھو. تو عورتوں کو نہیں کہا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے کماؤ لاؤ اپنے بچوں کو پالو. نہیں، بے فکری کے ساتھ کھاؤ پیو سو آرام کرو، عیش کرو. عورتوں کے لیے دوسرا. لیکن ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ ہے، مردوں سے بھی زیادہ، کیونکہ نیکسٹ جنریشن جو ہماری ہے اس کی ذمہ داری ساری عورتوں پہ پڑی. یہ عورت جو ہے یہی پالے گی، جیسی تربیت کرے گی اولاد کی، معاشرہ ویسے ہی بنے گا. تو سارا بوجھ جو ہے ماں پر ہے. تو اس طرح جب معاش کی دنیا کی ذمہ داری ابھی ان کے اوپر ہے، تو نیکسٹ جنریشن کی ذمہ داری عورت پہ ہے. یہ چیز کو اچھی طرح ہم سمجھ لیں، کیونکہ ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ فرسٹ اسکول ہوتا ہے. سب سے پہلا بچے کا جو مدرسہ ہے وہ کون ہے؟ ماں کی گود ہے. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ماں کی گود کے سے بھی پہلے ماں کا پیٹ جو ہے نا، ایمبریو جس کے اندر ہوتا ہے، جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ رہتا ہے پیٹ میں، وہ اصلی پہلی نرسری، جو پرائمری پلے گروپ اور نرسری نا، اس وقت سے ہی تربیت شروع ہو جاتی ہے. جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، 8 ویکس کا بچہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور روح پھونک دی جاتی ہے. اس زائگوٹ کے اندر جو تیزی سے فرٹیلائز ہونے کے بعد ڈویژن ہو رہے تھے اور اس سے باڈی پارٹ بن رہے تھے، دل، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، دماغ، سب چیز اس میں بنتا چلا جا رہا تھا اس فیٹس کے اندر، اور وہ ایک انسان کی شکل اختیار کر رہا تھا. تو اس پورے ٹائم میں سمع کی قوت، جو سننے کی قوت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بچے میں ڈال دیتا ہے.
اور یہ سائنس اب پروف کر کے بتاتی ہے، جو چیز کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے، جن کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا پیغام آیا، تو انہوں نے تو 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے ہمیں یہ باتیں بتا دی تھیں کہ وہ بچہ تمہارے پیٹ کے اندر سے سن رہا ہے، جو تم باتیں کرو گے، جو تم جیسے کرو گے، یہ بچہ بھی بعد میں نکلے گا تو اسی ٹائپ کا نکلے گا، کیونکہ اس کی تربیت وہاں سے پلے گروپ اور نرسری سے اسٹارٹ ہو چکی ہے، وہ وہیں سے آپ اس کو دیندار بنانا چاہیں گے تو وہ قرآن کی آوازیں سنے گا، تو وہ بچہ ویسے ہی دیندار ہو جائے گا، اذان کی آواز سنے گا، ماں نماز پڑھی ہے، جو کری نا، اس کا اثر اس بچے کے اندر آتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بچے کی پیدائش سے بھی پہلے ہی وہ جسم سے باہر بھی نہیں آیا، لیکن اس کو تربیت اس کی شروع کر دی، تو یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو آپ سوچیں، ماں کا پیٹ، ماں کی گود، ماں کتنی اہمیت ہے نا اس تربیت میں، یہ معاشرے کو بنانے میں، یہ اسٹرانگ وہ بنانے میں۔ پہلے ایسے ہی نہیں پیدا ہو جایا کرتے تھے بڑے بڑے علماء، اب آپ کے حال میں، اب کا حال اور پہلے کا حال کتنا فرق ہے نا۔ اس کے اندر دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جو بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، مدغہ بنتا ہے، اس کے اندر سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، 40 سورہ ہے، اس کی آیت 67 اور 68 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے، وہی اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے یعنی نطفے سے پیدا کیا، اور پھر وہ جمع ہوا خون بن گیا علاقہ، پھر اس کے لیچ لائک سبسٹینس ہو گیا، وہ دیوار سے جا کے چپک جاتا ہے یوٹرس میں، پھر تمہیں ایک بچہ بنا کر باڈی سے نکال دیا ماں کے، پھر تاکہ تم جوان ہو جاؤ، جوانی کو پہنچو، اور پھر تم ایک اور وقت آئے گا، ایک خاص وقت، اس وقت تک تم بوڑھے ہو جاؤ گے دنیا میں، تو تم میں سے بعض تو اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں کہ بوڑھے بھی نہیں ہو پاتے، جوانی میں مر گئے، کچھ بچپن میں مر گئے، کچھ کسی وقت، تو کسی کو نہیں پتا اپنی مدت زندگی کا، کچھ نہیں پتا ہے، تو کسی کو ایک مقررہ، اللہ تعالیٰ کچھ کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، وقت دیا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھے، اپنی عقل سے کام لے، وہی اللہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا ارادہ فیصلہ کر لیتا ہے تو کیا کہتا ہے، کن ہو جا، اور فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وہدانا للایمان، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان دونوں دیا ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم سب کے بچوں کے پیٹ میں جب روح پھونکی گئی ہے، تو ان بچوں کو خود اسلام کا سارا کچھ پتا تھا، ہر بچہ تو پتا ہے نا کہ دین فطرت پہ ہوتا ہے، یہود کا ہو، نصارہ کا، کسی کا بھی ہو، یہ تو ماں باپ اس کو بناتے ہیں نا، یہودی نصارہ، کیونکہ پہلے تو وہ اسلام مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو جب یہ بچہ آپ کا مسلمان آپ کے پیٹوں میں ہے، اور وہ جب آپ تلاوت کریں گی، جو لوگ حافظائیں ہوتی ہیں اپنا ریویژن کرتی ہیں، تو وہ بچہ سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، اور اس کے ایک دماغ میں ایک آواز گونجتی رہتی ہے، اور وہ بچہ اسی طریقے سے اس کی تربیت ہوتی جاتی ہے، مزید دین میں اسٹرانگ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور والدین ہی اس کو مسلم یا کافر بناتے ہیں، تو اللہ کے دین تو مقبول دین صرف اسلام ہے نا، سچا دین تو صرف اسلام ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ سورہ آل عمران میں 85 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی بھی اور دین کرے گا، تو وہ اس سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔
تو ہم لوگ آج دنیا میں جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، دوسرے دوسرے مذہبوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے دین کو اسٹرانگ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں ایمان و اسلام دیا، اسی کو ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، میری پیاری بچیوں، ذرا سوچئے کتنی خوش قسمت ہیں وہ عورتیں کہ جن کے بچے ماں کے پیٹ کے اندر ہی سے قرآن سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد مزید ان کے والدین ان کی مزید دینی تربیت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، افسوس اور صد افسوس اس بات کا اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے اپنے مسلمان بہن بھائی بڑے فخر سے یہود نصارہ کی تعریفیں کرتے ہیں، ایتھسٹ کی، ہنود کی، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، ان کے ملکوں میں رہ کر آتے ہیں اور ان کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، ان کی ایمانداری کی تعریف کرتے ہیں، ان کی تہذیب کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کا منہ نہیں تھکتا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اب وہ غلط بھی تو نہیں ہے نا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی سوچا آخر کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ ہم عورتوں نے اپنی اولاد کی اصل اسلامی تربیت نہیں کی ہے۔ جو خوبیاں ہمارے بچوں میں ہونی چاہیے، آج دنیا میں دوسرے لوگوں میں وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ دنیا ان کے مسلمانوں کی تعریف نہیں کرتی، امت مسلمہ کو وہ عزت، وہ مقام نہیں ملا ہے، وہ اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ آج فراڈ دیکھ لو تو ان میں مسلمانوں میں، کرائم دیکھ لو تو مسلمانوں میں، ہر چیز، کہیں ٹیررزم ہوگا تو وہ مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ مسلمانی ٹیررسٹ ہیں، وہی فراڈ کرتے ہیں، وہی جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کوئی نہ کوئی تو اس کا ہوگا نا۔ جب کہیں ہوتا ہے آگ کا، وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، آگ لگی ہوتی ہے کچھ، تو دھواں جب اٹھتا ہے تو اسی سے، آگ ہی سے آتی ہے، تو بیس تو کچھ نہ کچھ ہے۔ یعنی ہم میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، یا تو تربیت کی خرابی ہے۔ ہم لوگ کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ یہ وہی امت ہے جس نے کہ 1000 سال دنیا میں رول کیا ہے، آج اس کا یہ حال ہے۔ پہلے کتنی کتنی عزت ہوتی تھی مسلمان امت میں، کیونکہ ان کا دین، ایمان، عقیدہ سب صحیح تھا، انہیں اللہ کے اوپر ان کو یقین تھا، تو وہ جیسے جو جو کام کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولنا، اشارہ کرنا، تو ان کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہوتا تھا، وہ ان کے ساتھ بزنس کرتے تھے۔ اور آج ہماری مسلم امہ کہیں کی بھی دیکھ لیں، جھوٹ وہ بولے گی، دھوکہ وہ دے گی، حسد وہ کرے گی، قتل غارت کری وہ کرے گی، فحاشی، اریانی، خود پسندی، تکبر، ریا، دکھاوا، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے اندر؟ ساری برائیاں تو ہمارے اندر ہے۔ لگتا ہے کہ شیطان نے سارے انڈے بچے تو ہمیں مسلمانوں میں دے ڈالے، اپنی ٹریپ میں اس نے پھنسا لیا ہے ہم لوگ کو بری طریقے سے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہوگا؟ ہم عورتوں کو سوچنا ہوگا، کیونکہ ہم ہی تربیت کرتے ہیں نا بچے کی، تو ہمارے ہی اوپر ذمہ داری آتی ہے، مردوں پہ نہیں آتی۔ مرد تو پیسہ کما رہے ہو تو باہر گھوم رہے ہیں، اصل ذمہ داری تو ہم عورتوں پہ۔ اس کا مطلب ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں وہ ٹائم نہیں دیا ہے، وہ کوالٹی جو تربیت ہوتی ہے وہ ہم نے نہیں دیا، اس لیے ہمارے بچے ایسے برباد ہوئے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ کوتاہی ہم سب سے ہوئی ہے، ہم مسلم ماؤں سے ہوئی ہے، جو کہ ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ تو اس لیے آج ہم بہت سیریس ہو کے اس بات کو غور کریں گے، ہمیں اسلامی انقلاب لانا ہے، ہمیں اپنے اندر چینج لانا ہے۔ آج ہم سب اپنی اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں کرنا اگر چاہتے ہیں تو ہم سب کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، ہم خود سچ نہیں بولیں گے، ہم خود جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، ہمارے بچے کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے اپنے پیارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ کیا مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا کیا وہ مومن کبھی بخیل ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہاں ہو سکتا ہے بالکل۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا مومن کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے نا کہ یہ مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج ہم لوگ خود سوچیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی باہر سے ملنے آئے گا، بیل بجائے گا، کہہ دو گھر میں نہیں ہے، اما گھر میں نہیں، اس طرح بہانے بنا کے، یعنی بے تکی باتوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ تو یہ ہم اپنا دیکھیں، اخلاق دیکھیں۔ آج تو جھوٹ بولنا ایک آرٹ ہو گیا ہے، یہ اپنے مسلمانوں کی پہچان بن گئی ہے۔ گھر میں جھوٹ، بازار میں جھوٹ، کورٹ میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، ملک کے ہر ادارے میں جھوٹ، اور جھوٹ کا ماہر مسلمان بن چکا ہے۔ پھر ہم مومن کیسے بنیں گے؟ جھوٹے لوگ اگر پورے ہوں گے تو وہی تو اصل منافق ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حدیث میں؟ واضح کیا کیا تھا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامات ہیں۔ پہلی، جب وہ بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وہ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اسے امانت رکھائی جائے گی وہ ضرور امانت پہ خیانت کرے گا۔ تو آج کیا مسلم ملکوں میں، مسلم معاشرے میں، مسلم خاندانوں میں، مسلم سوسائٹیز میں کیا یہ تمام برائیاں بہت کامن نہیں نظر آتی؟ پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلم و مومن سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کریں گے تب تو ہماری اولاد صحیح ہوگی نا۔
اولاد کی اصلاح کرنا ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے، تو ہی جا کے ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، تاکہ ہم سچے ہو جائیں، ہم ایسے ہو جائیں جسے دیکھ کے زمانے کی مثال دی جائے۔ تو میری عزیز بہنوں، میری پیاری بچیوں، غور کیجئے، سوچئے، سنجیدہ ہو جائیے، امت کی اصلاح کیجئے، ہر فرد پہ لازم ہے، ہر گھر سے جھوٹ کو ختم کر دیجئے۔ بالکل یہی سب سے بری عادت ہے، اس کی سب کی برائی کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ جھوٹ اگر آپ ختم کریں گے تو بہت سی برائیاں خود بخود جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں ہم بدنام ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں۔ سوچئے، بار بار سوچئے کہ یہ ٹرسٹ کیوں اٹھ گیا ہے؟ کیا ہم سب بہترین امت کے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے لیے قرآن میں نہیں آیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ؟ یعنی کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت محمدیہ، ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں نا، بہترین امت میں۔ ہمارے پاس بہترین دین اسلام اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین کتاب قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی کتاب وحی کے ذریعے آئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب پہ پہنچی ہے، ہم اسی کے فالوورز ہیں، بہترین امت کے فالوور ہیں۔ تو آپ سوچیں، ہمارے پاس سب چیز ہے، ہر چیز بہترین امت میں پیدا ہوئے، بہترین نبی ہمارے پاس، بہترین کتاب، پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں اصل اسلامی تربیت؟ کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ ویسٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اپنے کو بھول گئے، اپنی تمام چیزیں چھوڑ کے ہمیں اسلامک ریولیوشن لانا ہے تو ہم سب کو تیار ہونا ہوگا۔ پلیز پلیز ہم سب کو بی پرو ایکٹیو ناٹ ری ایکٹیو۔ ہم ہر بات میں ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہم پہلے سے اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ ہم سب کو آگے بڑھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہے، اس بات کے لیے بالکل سیریس ہو جائیں۔ جو بھی بات سنیں، جو بھی بات کریں، اس کو سیریس سن کے سمجھ کے پھر اس پہ عمل کیجیے، صحیح وقت پر صحیح کام کریں۔ اصلاح نہیں کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں ناکام ہیں، کمزور ہیں، ہر طرف ہمیں کس طرح عذاب بھی آ رہا ہے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے۔ ہم بدنام امہ ہیں، ہم مشہور امہ ہونے کے بجائے یہ جو مشہور امہ جس نے پورے میں رول کیا تھا، آج وہ سب سے کمزور ناکام ہو گئی ہے۔ تو ہم آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آخرت میں تو پھر اور ہی پھر عذاب ملے گا نا، جب دنیا ہی میں ہم اپنا اصلاح نہیں کر پائے۔ تو ماں کی گود ہی اصل اسکول ہے۔ آپ سب اپنی اولاد کی اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پلیز، جو کہ ماں 24/7 بالکل وداؤٹ اینی بریک تربیت 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 ماں ہی کا کام ہے، اور وہی کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب سے سوال ہوگا، ہر شخص جواب دہ مسئول ہوگا اس کے ماتحت کا۔ تو آپ سب کے انڈر میں آپ کے بچے ہیں، تو آپ سب کو جواب دینا پڑے گا۔ جس طرح ایک شیپرڈ ہوتا ہے نا، وہ بھیڑیں چلاتا ہے، جب شام میں واپس آتا ہے اس کو گن کے واپس کرنی ہوتی ہے، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو صاف پاک دھلا ہوا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اسی طرح ہمیں اللہ کو جب انا للہ و انا الیہ راجعون کر کے جب وہ واپس جائے گا مر کے، تو ہمیں ان کو اتنا ہی صاف کرنا ہے، انہیں جھوٹے اور بدمعاش اور خراب بنا کے واپس نہیں کرنا ہے اللہ کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا ہم سے سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیسے کیسے تم نے کیا کیا۔ جس طرح خادم سے پوچھا جاتا ہے کہ حاکم کے مال کا تم نے ٹھیک سے کیا سارا وہ، تو اسی طرح ہمارے انڈر میں بھی جو ہے تو ان کا ہمیں جواب دینا ہے، سب کا، ایک ایک کا، صرف اپنا نہیں دینا ہے۔ کتنے بچے پالے، کیسے پالے، دین انہیں سکھایا، عمل کروایا انہیں، یہ سب باتیں، تو یہ ہم سب عورتوں کو اولاد کی تربیت کا حساب دینا ہوگا۔ اور ہم سب کو اس لیے اچھی طرح سے سوچ لینا ہے کہ ہم مطلب بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ آج ذرا سے 20 ایئرس کی سمجھے کوئی بچیاں تھی، میں نے ان کو بولا کہ تم لوگ تو فیوچر کی مائیں بنو گی، تو پھر یہ آ کے سنو ذرا اولاد کی تربیت کا۔ تو جواب مجھے اتنا ان کا بڑا پیارا جواب انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم خود ہی بچے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بچوں کی تربیت سیکھیں۔ ان کو یہ فہم نہیں ہے کہ تم فیوچر کی مائیں بننے والی ہو، تمہاری وجہ سے یہ معاشرہ بنے گا۔ سوشل میڈیا کے سارے کام کر لیں گی، ان بچوں کو، ان کو ہر کام میں بزی ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہم پیرنٹ بنیں گے کب بنیں گے؟ تو فیوچر کی کوئی پلاننگ نہیں۔ تو آج ہم نے بچوں کو شاید بہت زیادہ آزادی دے دی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ کوئی فیل ہی نہیں کرتے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ شاید غلطی ہم ہی لوگوں کی ہے کہ ہم لوگ ہر بات میں ری ایکٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ یہ پرو ایکٹیو ہو کے ہم پلان نہیں کرتے کہ اپنا ہمیں ان بچوں کی اصلاح کریں، امت مسلمہ کی اصلاح کرنا یہ بھی ہمارے ایک ڈیوٹی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس اپنے گھر میں آئیں، پیدا ہوئے، کھائیں پیئیں گے، اور بچے بڑے ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، وہ مر جائے گا، یہ بس یہ سمجھ لیا ہے۔ یہ ہماری زندگی نہیں ہے۔
اللہ نے کسی مقصد سے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں، اور عبادت کیسے کریں؟ اسی طرح کی اسلام کو رائج کریں دنیا میں جس کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ تو ہم عورتوں کو اولاد کی تربیت کا حساب دینا ہے۔ تو اب ہم آج دیکھتے ہیں قرآن میں کہاں کہاں سے چھوٹی چھوٹی سی آیتوں کا آپ دیکھیں، ہر ایک میں اتنی ڈیٹیل سے دیا گیا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں آپ کو لگے گا کہ ہم تو کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر دیکھیں 20 میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یہاں پہ متاع الغرور کا ہے، یعنی دھوکے کا سامان۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دیتا ہے، اعلموا جب کہتے ہیں نا جان لو، بالکل اچھی طرح سے وارننگ کر کے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک کھیل اور تماشا، اور دل لگی ہے اور زینت ہے اور بناؤ اور سنگار ہے اور سجاوٹ ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، مال میں، اولاد میں، شہرت میں، تعلیم میں، تجارت میں، اسٹیٹس میں فخر کرنا، باہم ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ اس کی دنیا کی مثال اس طرح دی ہے کہ جیسے ایک کسان ہوتا ہے، وہ اپنی کھیتی کو جب لگاتا ہے، بیج بوتا ہے، اور پھر بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اتنے ہرے بھرے ہو کہ پوری کتنا اس کو اتنا وہ خوش ہوتا ہے کہ بیج ہمارے برباد نہیں ہوئے، بلکہ پانی پڑنے کے بعد یہ بڑے ہو کے اوپر سے ہریالی ہو گئی، اب یہ ہمیں پھل دیں گے۔ اسی طرح ہم اپنے اولاد کو جب پیٹ سے پال کے باہر نکالتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، وہ بڑے ہو کے جب ہمارے سامنے نکلتے ہیں اور کمائی کرنے لگتے ہیں سب، تو ہم بھی کتنا خوش ہوتے ہیں نا، اسی کسان کی طرح۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ کسان کے سارے ڈرائی ہو کے پتیاں سوکھ کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنا پھل نکال لیتا ہے اور بقیہ وہ ساری چیزیں ڈرائی ہو کے مٹی میں مل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے بھی بچے ہیں، وہ آگے بڑھ کے یہ یا تو آپ کو اچھا پھل دیں گے جس سے کہ آپ کو فائدہ ہوگا، یا پھر یہ برباد ہو کے اسی طرح مٹی میں ہم سب مل جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور آخرت میں بہت سخت عذاب بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، خوشنودی بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا ہمیں دھوکے میں پھنسائے ہوئے ہے، شیطان نے وعدہ کیا ہوا ہے، شیطان آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آ کے ہمیں گھیرے چلا جا رہا ہے، اپنا ٹریپ پھیلایا ہوا ہے کہ ہم اسے اللہ کی رضا سے ہٹا کے اپنی طرف کر لیں، اور تاکہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ جہنم میں جائے۔ تو ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کی وارننگ، اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ جان لو، علم یہ اولاد جن کو کہ تم اپنا ایسٹ سمجھتے ہو، یہ تمہیں نعمتیں جو ہے تمہاری زندگی سب سے بڑی آزمائش ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ اولاد کو اور مال کے ذریعے ہمارا امتحان لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، ابتلا میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے کہ دیکھیں اب یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے اور اجر ہے۔ تو یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی یہ فتنہ جو یہاں کہا ہے، مال اولاد، اس میں کیا ہے فتنہ، ہاں، اولادکم فتنہ وان اللہ، اللہ کے پاس بہت اجر ہے۔ اور یہ فتنہ وہ والا فتنہ نہیں ہے، فتنہ فساد جو دنیا میں ہوتا ہے، نہیں، یہ وہ ہے فتنہ کے معنی ہوتا ہے آزمائش کے، اس کے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش یعنی امتحان لے رہا ہے دنیا میں مال اولاد دینے کے بعد۔ بعض کو بغیر دیے بھی امتحان ہے، کیا بعض لوگوں کے اولاد نہیں ہے، بعض کے پاس مال نہیں ہے، پھر بھی ان کا امتحان ہے، اور بعض کو اللہ دے کے کرتا ہے، بعض سے اللہ چھین کے کرتا ہے، دونوں چیز اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ پھر یہاں پہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. देखें यहाँ पे क्या कहा है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बच्चों में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं, सो इनसे बच के रहो, डरते रहो, गुमराह ना कर दें ये तुम्हें। तो यानी यहाँ पे अच्छा, अजवाजिकुम से ज़रा कंफ्यूज नहीं हो आप लोग, क्योंकि जौज जैसे स्पाउस होता है ना इंग्लिश में, तो स्पाउस में दोनों आते हैं, औरत के लिए मर्द फितना है, मर्द के लिए औरत फितना है, ठीक है। तो आप ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो इस पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये लोग जो ईमान लाए हो, मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम, तुम्हारे जौज में, तुम्हारे स्पाउसेस में और तुम्हारी औलाद में, ये तुम्हारे अदुव्वल लकुम, ये दुश्मन है, फहज़रूहुम, डर के रहो, बचते रहो, ये तुम्हें फितने में ना डाल दे, दुनिया की आजमाइश में। ये तुम्हारे बीवी और बच्चे जिनके लिए कि तुम रात दिन मेहनत करते हो, जिनकी वजह से तुम अपनी नमाजें कज़ा कर देते हो, तुम अपनी खाना पीना हराम हलाल कमा लेते हो, तो ये फसाद, ये फितना, ये सब तुम्हारे लिए आजमाइशें हैं, इब्तिला है, आजमाइश है, इम्तिहान है, इख्तिबार है, टेस्ट है। हम देखेंगे कि किस तरह अदू बन, और फिर लिखा है फहज़रूम, इनसे डर के रहो। और एक जगह क्या है, औलादुकुम अदुव्वल लकुम, तुम्हारे लिए अदू है, अदू दुश्मन कहते हैं ना उर्दू में भी, अदुव्वल लकुम, ये दुश्मन है। हम सोचे कैसे ये हमारे बच्चे ही हमारे दुश्मन हो गए। तो आजमाइश किस तरह हो जाती है, कभी अल्लाह ताला माल औलाद की मोहब्बत में हम आ जाते हैं, माल और औलाद हराम तरीके से कमा लो, हलाल तरीके से कमा लो, हमें बच्चों को बस घुमाना है, ये करना है, वो हमें इतना हम गाफिल हो जाते हैं। कभी हम अपना नमाज नहीं पढ़े, उनके खाने पकाने घूमने फिराने में, उसी में अपनी नमाजों को कब्जा कर रहे हैं। कभी मतलब कमा चोरी डकैती करे, गरीब आदमी तो क्या करे, बच्चों को कैसे पाले, चलो चोरी डकैती करके इधर से कमा ले। तो यही माल औलाद की वजह से ही इंसान सारे गुनाह कर करके, वो समझता है हम बच्चों को खुश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आखिरत खराब कर लेता है। तो ये जो सारी रिश्वत ले लेता है, और जितना भी मतलब नाजायज़ काम है, जो हलाल के बजाय हराम काम है, वो हराम कमाई से अपने बच्चों को पाल के समझता है कि हाँ बस ठीक है। लेकिन इसका इलाज कैसे हो सकता है, सिर्फ ये तरीका है इलाज का कि हम अगर अपने अंदर तक़वा इख्तियार करें, हम अल्लाह का अगर खौफ, डर और आखिरत पे यकीन करके, और जहन्नम की आग, जैसे दुनिया की आग से डरते हैं, तो जहन्नम की आग जो 70 गुना ज़्यादा, जब हम उससे डरेंगे ना, फिर ही जाके हम अपने को अच्छा कर सकते हैं। और जब इस माल की जो मोहब्बत को अपने दिल से कम करने के लिए फ़ी सबीलिल्लाह, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करेंगे, अल्लाह की राह में हम जब पैसा निकालना शुरू करेंगे ना, फिर जाके हमारे अंदर तकवा आएगा, फिर हम वो होंगे। और फिर आखिरी ये चीज़ कि जब हम अज्र अज़ीम का ख्याल करेंगे कि आखिरत में हमें अगर हम नेक काम करेंगे तो हमें तमाम आखिरत में मिलेगा, सारा अज्र अज़ीम मिलेगा, और दुनिया में अल्लाह ताला अपनी रहमत से नींद की गोली नहीं खाने देगा, बल्कि सुकून की नींद दे देगा, और हमारे माल में बरकत देगा। थोड़ा माल भी होगा तो बरकत होगा, वरना दो महलों में भी रहने वालों को बरकत नहीं होती, उनको ठीक से नींद नहीं आती है। तो हमेशा यही दुआ किया करें, अल्लाह ताला जो माल दे उसमें हमें बरकत और सुकून, और अल्लाह पे यकीन, और क़यामत का डर, खौफ, और ये तमाम चीज़ें, खूबियाँ अपने अंदर पैदा करेंगे, तभी जाके। तो ये सारी काम क्या है, हमें अपनी इस्लाह करनी है। हम जब खुद अपनी इस्लाह करेंगे, औलाद की खुद ब खुद इस्लाह हो जाएगी। तो ये औलाद की तरबियत से पहले माएँ अपनी अपनी इस्लाह करती जाएँ, इसको देखती चली जाएँ। क्योंकि आज की इसमें हम माँओं पे ज़्यादा ज़ोर है, क्योंकि मेन बेस ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड करूँगी इंशाअल्लाह ताला, फिर मैं उसमें औलाद का बताऊँगी। तो इन तमाम आयात से क्या पता चला कि माल और औलाद से हर शख्स का इम्तिहान लिया जा रहा है इस दुनिया में। नेमत पाकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है या नहीं, और जब नेमत उससे छिन जाती है तो वो सब्र करता है कि नहीं, अल्लाह की अताअत करता है या नहीं, मासियत में मुब्तला तो नहीं हो जाता, कुफरान नेमत तो नहीं करने लगता, मुश्किलात में उसको सब्र की आदत है या नहीं है। अगर अजर अज़ीम की उम्मीद होगी तो वो ज़रूर सब्र करेगा। तो इबादत में अगर उसमें भी अगर सब्र करके इंसान मशगूल रहता है, गाफिल रहता है। आज देखें आप गज़ा वगैरह में पैलेस्टीनियन उनका ईमान और अपने ईमान को मिला लें, हमारे अंदर तो उसका 1% भी नहीं है। अभी कोई डॉक्टर्स का दिन में मैं लेक्चर सुन रही थी कि वो बेचारे कह रहे थे कि इतनी शर्म आती है जब उन लोगों को जाके देखो, तो लगता है हमारे पास तो 1% भी ईमान नहीं है। इतना उनका अकीदा ईमान, भूखे प्यासे पेट एकदम धंसा जा रहा है अंदर, पानी नहीं, खाना नहीं है, इतने गंदे पानी पी रहे हैं, और उसके बावजूद वो नमाज पढ़ते हैं आराम से, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं। क्या हम लोगों की वो है
کیا ہمارا ایمان ویسا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں، اور ہمیں اصلاح کر دے، اور ہمارے بچوں کو بھی اچھا بنا دے۔ تو کیونکہ اس میں دیکھیں نا، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ بچے، بیوی بچے، کیونکہ اس سے ڈر کے رہو۔ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے۔ مال دولت اولاد بیوی بچے، عورتوں کے لیے مرد وہ ہیں ایگزام ہے، اور مردوں کے لیے عورتیں ایگزام ہے، یہ سب سبھی دولت ہے۔ ان سب سے بچ کے رہو، ڈر کے رہو۔ جب بھی کوئی کام کرو غلط، تو دیکھو ایسا تو نہیں کہ تمہارے بچے اور تمہارے زوج جو ہیں وہ تمہیں بہکار ہے، تمہاری عبادت نماز نہیں پڑھنے دے رہے، چلو پہلے آؤ ادھر گھوم لے، پہلے یہ کر لے، بعد میں آ کے پڑھ لینا، اچھا اس کو قضا کر کے پڑھ لینا۔ ایسی ایسی باتیں کر کے لوگ ٹالتے رہتے ہیں، اور ہم خود بھی ٹلتے جاتے ہیں۔ شیطان تو بہکانے میں ہمیں آگے رہتا ہے، ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اسی طرح کہ اچھا تھوڑی دیر میں پڑھتے پڑھتے پھر وقت ہی نکل جاتا ہے۔ اور بہت ہوتا ہے، میرے ساتھ خود ہوتا ہے بہت زیادہ ہی۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بچائے، اور آپ سب ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکا کرے ایمان پہ۔ اور تبلیغ کی کام میں بھی رکاوٹ ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا تبلیغ کرنے، تمہیں کیا آتا ہے؟ بلغ عنی ولو آیا تو ہے نا، کہ تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہے تم آگے بڑھاؤ۔ تو کبھی کسی سے یہ نہیں ڈرے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا۔ آپ کو ایک لائن بھی آتی ہے، کچھ بھی آپ کو حقیقت مل گئی ہے نا، آپ کو پہنچ گیا، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ آپ کو اس کو آگے پہنچانا ہے، بڑھانا ہے، بتانا ہے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، دوسرے کے بچوں کو، اپنے مسلمان بچوں کی تبلیغ کرنی ہے۔ آپ کو یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ آیت تمہیں پتہ تھی، تم نے آگے بڑھ کے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس لیے جیسا بھی الٹا سیدھا جو پتہ ہے میں یہاں بول رہی ہوں صرف اس لیے کیونکہ ہمیں یہ پہنچانا میرے اوپر فرض ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو پہنچا رہی ہوں، آپ لوگوں کو آگے بڑھانا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ دیکھیں کتنی دفعہ ہوتا ہے نا، شاپنگ ہو رہی ہے، مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، اچھا گھر جا کے قضا نماز پڑھ لیں گے، آرام سے سوچ لیتے ہیں نماز تو وقت پہ پڑھنا لازم ہے نا۔ نماز کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا اجازت کی جو چاہو تم کرو، جب چاہو پڑھ لو، ایسا تو نہیں کہا ہے پانچوں وقت کی اکٹھا پڑھ لو، ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ ہر چیز کو نماز کو وقت پہ کرنا ہے، کہ جب ہم ایمان لائیں، وہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، اس کے بعد عمل بالجوارح، اپنے ہاتھ پاؤں سے کر کے دکھاؤ۔ جو تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، منہ سے بولتے ہو، تو تمہیں کر کے دکھانا ہے۔ اس وقت تمہارے اسپاؤزز، ازواج جو یہ تمہیں فتنے میں نہیں ڈالے، کسی آزمائش میں نہیں ڈالے، تم ہم سے ڈرو اور جو بھی کرو۔ اسی لیے جب عربک سیکھ لیتا ہے انسان تھوڑا بہت، تو جب وہ خود قرآن پڑھتا ہے نا، اس کو خود سمجھ آنے لگتا ہے، تو پھر وہ اس کو دوسرے کی پھر وہ نہیں پڑھنی پڑتی کہ ہم بیٹھ کے تفسیر پڑھیں۔ جب دنیا کے اتنی لینگویجز پڑھ سکتے ہیں آپ، انگلش کو میں فراٹے سے بول لیتے ہیں، کوئی فرینچ پڑھ رہا ہے، کوئی چائنیز پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، ایک قرآنی کی عربک ہی رہ گئی ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اٹھا کے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ دنیا کے دوسرے ملک والے لوگ وہ عربک سیکھ لیتے ہیں، ہم سے اچھے یہود نصارہ وہ سیکھتے ہیں، تو ہم لوگ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم لوگ کو چاہیے نا کہ ہم چاہیں تو اپنی لینگویج جو جنت کی ہے، یہ اس کے اندر تھوڑا تو دماغ لگائیں نا۔ آج کل تو آن لائن اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ جو چاہے پڑھنا، ایٹ لیسٹ بیسک تھوڑی اتنی آ جاتی ہے، تو اس کو ضرور سے کریں۔ تو جب بھی کوئی دینی کاموں میں میاں بیوی یا بچے آگے بڑھتے ہیں نا، صدقہ خیرات دینے، جہاد کرنے میں، قتال میں، اور دینی تعلیم کے لیے، تو زوج جو ہوتے ہیں، جوڑے اور آپ کے بچے جو ہے نا، یہی سب سے پہلے ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں اور رکاوٹ ڈالتے ہیں آپ کے راستے میں۔ اس لیے فَاحْذَرُوهُمْ، ڈریں ان سے، ڈریں اور اپنا محاسبہ کریں، اور اپنے کو روکیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی سے محروم رہ جائیں۔ تو کیونکہ شیطان تو لگا ہی ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے چلو یہ آدمی نہیں بہک رہا ہے تو اس کے بیوی بچوں کے ذریعے سے آؤ بہکاؤ، تو وہ فقر و فاقہ کی ڈراتا ہے کہ پیسے جمع کرو، دولت ابھی جمع کرو، کیا پتہ تم بیمار ہو جاؤ، کیا پتہ تمہارے پاس کھانے کا قحط ہو جائے، کچھ ہو جائے، آگے بینک بیلنس بڑھاؤ، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرو، اللہ کی راہ میں نہیں نکالو۔ یہ ساری چیزیں ایسی ایسی آتی ہیں باتیں، تو اسی بات ہی پہ یہ سبب نزول جو ہے ان آیات کا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے نا، بہت اچھے تھے وہ مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد ہر وقت وہ مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کے ہر وقت سیکھتے تھے دین، اور وہیں پہ رہتے تھے۔ تو بیوی بچے بہت ناراض ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر وقت، شکایت انہوں نے کی کہ آپ ہر وقت وہیں رہتے ہیں، آپ تو گھر آتے ہی نہیں، اتنا زیادہ گھر کے حالات انہوں نے ہنگامہ کر کے خراب کیا کہ وہ انہوں نے بس قسم کھا لی کہ بس ٹھیک ہے میں نہیں جا رہا۔ تو ایک سال تک وہ وہاں گئے ہی نہیں، اپنا انہوں نے مدینہ میں مسجد میں نہیں گیا، اور وہ جو ہے اپنا گھر ہی میں بچوں بیوی کے ساتھ ٹائم گزرتا گیا۔
ٹائم تو یوں ہی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو. جب 1 سال گزرنے کے بعد اچانک ان کا کسی اور بات سے ادھر سے گزر ہو گیا مدینہ سے، تو انہوں نے دیکھا یہ صحابہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے علم میں، وہ تو اتنے آگے نکل گئے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. پھر جو اتنا سب غصہ آیا کہ انہوں نے بس تہیہ کر لیا کہ آج ہی میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا، اسی کی وجہ سے میں نے یہ اتنا زیادہ مصیبت کی ہے. تب پھر جا کے یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو پھر لوگوں نے سمجھایا کہ ٹھیک ہے معاف کر دو، اللہ بھی عفو درگزر کرتا ہے، تو معاف کر دو، پھر اس کو سمجھاؤ یہ سب کرو. تو اس طرح تو اللہ کی نعمتوں کو اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی. تو ہم سب کو بھی اس آیت کو سمجھ کے اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا چاہیے. مال و اولاد ہمیں کہاں بہکا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی محبت میں ہم اتنے پاگل نہیں ہو جائیں کہ ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں اور دنیا کو ہم آخرت کے اوپر ترجیح دینے لگ جائیں. یہ ایسا نہ کریں، اس بات سے بہت زیادہ کیئرفل ہو جائیے. میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، ہمارے مال، ازواج، اولاد جنہیں ہم بہت پیار کرتے ہیں، نیکی کرنے سے، تبلیغ کرنے سے، جنت میں جانے سے کہیں روکنے والے یہ اسباب نہ بن جائیں. ہمیں غافل تو نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا اور یقیناً ہم تمہیں خوف سے اور بھوک سے اور مال اور جان سے اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. اور کہا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے اپنے نفس سے اور ثمرات سے، اور بشر الصابرین، اور جو صبر کرتے ہیں ہم ان کو خوشخبری دے دو. تو آج صابرین کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں نا. ایک تو اللہ کی معصیت پہ صبر کرتے ہیں اور ایک اللہ کی اطاعت پہ صبر کرتے ہیں. معصیت پہ صبر کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گیمز چل رہے ہیں، مووی چل رہی ہے سب، تو اس کے اوپر دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن ہم سوچ رہے ہیں نہیں دیکھیں گے تو ہمیں جہنم میں جائیں گے. تو آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے. مجاہد کا درجہ مل جاتا ہے کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے برے کام سے روکیں گے کہ نہیں ہمیں موویز نہیں دیکھنی ہے، ہمیں گندے کام نہیں کرنے. تو اپنے نفس سے اس طرح جہاد کریں، وہ صابرین میں آ جائیں گے. دوسرے کو ہوں گے اللہ کے اطاعت پہ صبر کرنا. ایک وہ پھر عابد بن جاتا ہے وہ بندہ کہ جب اس کو دل چاہ رہا ہے ابھی کہ سو جائے، نیند آ رہی ہے اور رات کا عشاء کا ٹائم ہے، اتنی ساری نمازیں بھی پڑھنی ہیں. ویسے بھی ہمارے ملکوں میں اتنی 17 رکعت اور یہ سب بتا دیتے ہیں تو پھر اور آدمی تھک جاتا ہے. حالانکہ 4 فرض اور 2 سنت پڑھ لیں تو عشاء ہو گئی، زیادہ پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں نے اتنا لمبا چوڑا پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ہے 17 رکعت پڑھو، تو اس پہ بندہ تھک جاتا ہے. اور وتر کی رکعت تو وہ 3 تو رات میں بھی اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں آپ. تو اس لیے اگر صرف 4 فرض اور 2 سنت بھی پڑھ کے سو جائیں تو وہ آپ کی ہو گئی عشاء. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کرنا، سردی ہے، ٹھنڈے پانی ہے، پانی کا وضو کا دل نہیں چاہ رہا ہے، صبح فجر کا ٹائم ہے، عشاء کا ٹائم، یہ 2 نمازیں بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں. آدمی کو لگتا ہے کہ نہیں پڑھیں اور سو جائیں. تو اس پہ صبر کر کے جو انسان اٹھتا ہے اور وضو کر کے نماز پڑھتا ہے وہ صابرین میں شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کی اور قضاء و تقدیر کا لکھا ہوا جو ہے اس پہ راضی ہونے والا بنا دیتا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ اپنا رضا کا وارث بنا دیتا ہے ایسے لوگوں کو. اور اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں ڈالے کہ ہم صابرین میں شمار ہو، کہ ہم ہمیشہ ایسے نیک کاموں میں آگے بڑھیں. ایسے ہی لوگ قرآن اور سنت کے احکام پر جمے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، کسی مصیبت کا شکوہ نہیں کرتے، اپنے نفس سے مطمئن ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ مصیبت پڑنے پہ فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کر دے. اور دیکھیں سورہ کہف کی آیت نمبر 46 سے 49 میں دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا لکھا ہوا ہے اس میں. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اسی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں، ثواب میں بھی اور آرزوؤں میں بھی۔ جس دن ہم پہاڑ چلائیں گے اور زمین کو تو صاف چٹیل میدان دیکھے گا، اور ہم انہیں جمع کر لیں گے، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا پورا چٹیل میدان ہو جائے گا، ہم سب وہاں جب جمع ہو جائیں گے عرفات کے میدان میں، پھر ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ تیرے رب کے سامنے سب بستہ پیش کیے جائیں گے۔ البتہ تم ہمارے پاس سامنے آ گئے ہو، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، جب الستو بربکم سب سے وعدہ لیا تھا نا، ساری روحوں کو ایک ساتھ کیا تھا جمع عرفات کے میدان میں، اسی طرح سے دوبارہ ہم سب وہاں جمع ہو جائیں گے، جبکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تو تمہیں ہرگز کسی وقت پہ مقرر وقت پہ نہیں جمع کریں گے، اور رکھی جائے گی اس وقت کتاب، حساب کتاب کا کاغذ رکھا جائے گا تمہارے سامنے، سو تم مجرموں کو ڈرتے ہوئے دیکھو گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت اعمال، کیسی ہے یہ کتاب، یہ نہیں چھوڑتی چھوٹی سی بات اور نہ ہی بڑی سی بات، مگر اسے گھیرے ہوئے، یعنی قلم بند کیے ہوئے، اور وہ پا لیں گے جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا ہے اپنے سامنے، اور تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی ہر شخص کا جب انصاف سے فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، ترازو پہ اس کا ایک ایک چھوٹا ذرہ ذرہ اس کی نیکی اور برائی رکھ کے تولی جائے گی، حساب کتاب برابر ہوگا، تو کوئی کسی سے شکایت یہ نہیں کرے گا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے، ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندے پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، تو اللہ ظلم نہیں کرے گا، لیکن ہماری ہر چھپی چیز کو جس کو ہم اگنور کرتے ہیں نا دنیا میں، یہ ساری کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی، مووی کی طرح سب چلتا جائے گا، ہر چیز ہم کہیں بھی ڈینائی نہیں کر پائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ابھی سے کریں تاکہ ہم اللہ کو جواب دینے کے قابل ہوں۔ تو اختی فی اللہ ولی اللہ، قرآن شریف کی ان آیات کی روشنی میں اگر آج ہم اس دنیا سے اپنی اولاد سے اور اپنے مال اور اپنے تعلق کو دیکھیں اور سوچیں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمیں خود بتا رہا ہے کہ یہ مال و اولاد صرف اسی دنیا کی زینت ہے، یہاں کی رونق ہے، جس پر ہم ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں، ہماری گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، ہم بچوں کو میں اتنی اعلیٰ تعلیم انہیں دلواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی امریکہ ہے، کینیڈا ہے، کوئی آسٹریلیا ہے، ہم نے اتنا مال جمع کر لیا، ہم نے فلاں بلڈنگ خرید لی، فلاں بزنس میں لگا دیا، فلاں جائیداد لے لی، یہ کیا وہ کیا، کیا یہ ہمارے کام آئے گا؟ کبھی یہ سب سوچا ہم نے یہ کہ یہ مال ہماری اور یہ ہماری اولادیں اور یہ دولت کیا یہ کام آئیں گی؟ کیا یہ بھی ہم سے، ہمارا مال اور ہماری اولادیں کیا ہم سے اتنی محبت کرتی ہیں جتنی محبت کر کر کے ہم اپنی نمازیں قضا کر رہے ہیں اور اپنے سارے اعمال برباد کر رہے ہیں؟ کیا ہماری ضرورت کے وقت یہ ہمارے کام آئیں گے قیامت میں؟ اس بات کو سوچیں، ہم قبر میں جائیں گے تو یہ ہمارے کام آئیں گے؟ ہم وہاں سب محتاج ہوں گے، ہم ایک ایک نیکی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، مانگیں گے اپنے بچوں سے دے دو ایک نیکی، کوئی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا، کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، یہ ہرگز کام نہیں آئیں گے ہمارے، ہم اکیلے ہی دنیا میں آئے تھے، اکیلے ہی ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ آج ہماری موت آئی اور ہمارے چاہے شوہر ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ماں باپ ہوں، بیٹے بیٹیاں ہوں، کوئی بھی ہمیں اپنے گھر نہیں رکھے گا۔ یہ کہہ دیں کہ ایک دو دن کے لیے رکھ لو سجا کے، نہیں، وہ اٹھا کے منو مٹی کے تلے اٹھا کے ہمیں دبا کے چلے آئیں گے، وہ کہیں گے یہ تو مردہ ہے، اس کو لے جاؤ جلدی دفن کر دو مردے کو۔ وہ نہیں کہ وہ سارے رشتے وہیں ٹوٹ گئے، ادھر روح نکلی جس میں ساری محبت، وہ ساری آئی لو یو مام والی ڈیڈ والی ساری ختم، وہیں سے پتہ چلا ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد قبر میں دفن کر کے آئیں گے، آپ کا سارا مال اٹھا لیا بچوں نے، بس ختم،
وہ مال جس کو آپ ان کے لیے کماتے تھے وہ کرتے تھے نا، وہ اب مال بھی آپ سے چھوٹ گیا، اب بچا کیا ہے؟ صرف آپ کے اعمال۔ تو آپ کی یہ جو چند دنوں کی جو محبت ہے نا یہ بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بچے آپ کو نہیں اپنے گھر میں سجائیں گے، آپ کی لاش کے سڑنے گلنے کی وجہ سے یہ بیٹے بیٹیاں سب اٹھا کے قبر کے اندھیرے میں تنہا چھوڑ کے آ جائیں گے، نہ اے سی ہوگا، نہ لائٹ ہوگا، نہ کروڑوں کا مال ہوگا، ہم اکیلے قبروں میں ہوں گے۔ اس وقت کیا ہوگا کہ اس مال کو اللہ یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، بے شک وہ ان کے کام آئے گا قبروں میں۔ جنہوں نے دین کا علم سیکھ کر دوسروں کو آگے سکھایا ہوگا، بے شک وہ کام آئے گا قبر میں۔ جنہوں نے اپنی اصلاح کی ہے اور صالح اور نیک اولادیں پیدا کی ہیں، اچھی تربیت کی ہے ان کی، اور ان کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلایا ہے، تو بے شک وہ کام آئے گا، وہ ان کے لیے دعائیں کریں گے، یہی تربیت ہمارے کام آئے گی، جو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں وہ بچے اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ دینی تربیت ہی کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے والدین کی کہ اپنے بچوں کو نیک تربیت کریں، تاکہ پھر وہ بعد میں ہمارے بھی کام آئے مرنے کے بعد۔ میری عزیز بہنوں، میری پیاری بہنوں، دروس اٹینڈ کرنا اور دل و دماغ کو اگر بند رکھنا، دروازے کو اسی طرح آئے اور چلے گئے، تو ہماری زندگیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی تبدیلی لانی نہیں ہے اپنے اندر، اپنے اصول ہم نے بنا رکھا ہے، تو پھر آنا جانا اس سے کیا فائدہ؟ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کاش ہم سب اپنی حقیقت کو پہچان کر ہر دینی مسئلے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس میں کمپٹیشن کریں۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب ایک دوسرے میں ایپ ڈھونڈنے کے بجائے اپنا ایپ خود ڈھونڈیں۔ ہمیں اپنا ایپ ڈھونڈنا ہے، اسی سے ہماری اصلاح ہوگی، ہمارے بچوں کی ہوگی۔ سورہ کہف کی ان آیات پہ غور کریں، ذرا دیکھیں، اور بھی قرآن کی جتنی آیتیں ابھی پڑھی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی ہزاروں، ہر جگہ قرآن کی ہر آیت پڑھیں، ہر ایک سے آپ کو سبق ملتا ہے، تو ان کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اور پھر اس پہ اپنے پہ عمل کریں۔ تو آج تمام خیر کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور شر شیطان مردود اور میرے نفس کی طرف سے تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔